السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر تاخیر کے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا بنائی۔ ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں۔ زمین سے 3.5 میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور 500 میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ اس کے بعد ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ اس کے بعد ایک سنت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو جنت البقیع یعنی غرقت تک ساتھ تشریف لائے اور فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نام سے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اس کے بعد ایک اہم عمل کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ دعا کا اہتمام کیا کرو۔ اس کے بعد ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کے بعد دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے، دنیا اس پانی کے برابر ہے۔ اس کے بعد آخرت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا کہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ اس کے بعد طب نبوی سے علاج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رائی کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ اصل یہ ہے کہ رائی کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، سفید ہونے سے روکتا ہے، اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے، اور بھی بہت سی بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ اس کے بعد قرآن کی ایک نصیحت، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جہاں تک کہ تم سے ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا حکم سنو، فرما برداری کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور خیر ہے۔